अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीटीएम का जरगा, कौमी जरगा जिसको कहा गया कि पश्तूनों की ये एक नुमाइंदा गैदरिंग थी, वो ख़त्म हो गया। कोई 20 नुकाती एजेंडे के मुतालबात के साथ एक करारदाद पेश की जो 20 नुकाती थी। उसमें काफ़ी सारे फ़ैसले हुए। अब वो जो 20 नुकात पढ़ के ये सोचने पे हम मजबूर हैं कि क्या ये पीटीएम तब पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पख्तूनों की एक नुमाइंदा आवाज़ थी, या फिर हस्ब मामूल वही जो अवामी नेशनल पार्टी पख्तून कौम परस्त जो मुतालबात कई दहाइयों से करते चले आ रहे हैं, ये वो हैं। अब कुछ फ़ैसले थे, ज़ाहिर है उससे किसी को इत्तेफाक ज़रूरी है। कई मामलात उसमें ऐसे हैं जिसमें लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग उससे, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उससे मुत्तफ़िक हो सकेंगे। और उसमें हमें पहला जो एक मुतालबा है वो ये कि जितने पख्तून इलाके हैं वहाँ के शुहदा, लापता अफराद और ज़मीनों पर कब्ज़े छुड़ाने के लिए वकला अदालतों के ज़रिए कौम का मुकदमा लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा, और अगर बिजली बंद की गई तो या लोड शेडिंग का मसला पैदा किया गया तो यहाँ से बिजली का तरसीली निज़ाम उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। फिर एक और तशवीशनाक बात जो उन्होंने कही कि इस सरज़मीन पर काबिज़ वर्दी या बग़ैर वर्दी वाले 60 दिन के अंदर अंदर ये इलाका खाली कर दें। और एक और फ़ैसला ये किया कि पंजाब, सिंध और वफाक में पख्तून तालिब इल्मों के साथ इम्तियाज़ी सलूक बंद किया जाए। बिलाशुबा इम्तियाज़ी सलूक किसी भी पाकिस्तानी के साथ नहीं होना चाहिए। जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो बराबर का शहरी है, और आइन के आर्टिकल 25 के तहत। इस तरह एक और करारदाद का हिस्सा था कि आज के बाद वर्दी या बग़ैर वर्दी वाले को भत्ता नहीं दिया जाएगा। किसी को कॉल आई तो तमाम पख्तून उनके साथ खड़े होंगे। फिर इसमें यह भी कहा गया आइन के हवाले से कि यह आइन नाकाम हो चुका है, और नए उमरानी मुआहदे को इस सरज़मीन के मशरानों की मर्ज़ी के मुताबिक बनाया जाए। जरगे ने यह भी फ़ैसला किया कि बिजली कीमत में और जितने भी अवार्ड्स हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत, और ख़ास तौर पे साबका फाटा इलाके, वो तमाम जितने भी वाजिबात हैं फ़ौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किए जाएँ। और ये कि जरगे से मुताल्लिक जो कुछ अर्सा पहले तक या जरगे के दौरान जो लोग गिरफ़्तार हुए उनको फ़िलफ़ौर रिहा कर दिया जाए। जरगे ने यह भी मुतालबा किया कि कबायली अज़ला जो ख़ास जिसको ज़मशुदा अज़ला कहते हैं, 6-7 अज़ला हैं, और पख्तूनख्वा में जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो कानून है उसको फ़िलफ़ौर ख़त्म किया जाए। ये ख़ुसूसी हालात के लिए ये वाला कानून नाफिज किया गया था सन 2018 में। और पख्तून इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स और इंटर्नमेंट सेंटर्स को भी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। अब बहुत सारी इसमें बातें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पख्तून इलाकों से, नए ज़मशुदा अज़ला से, वर्दी वाले, गैर वर्दी वाले तमाम लोगों को, यानी मिलिट्री और पुलिस वालों को यहाँ से 60 दिन के अंदर जाने का कह रहे हैं, तो क्या ये आपका एजेंडा है या किसी और का? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी यही मुतालबे करती रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के तमाम इदारों का बायकॉट, साबका जो फाटा के इलाके थे वहाँ से फ़ौज के, पुलिस के निकल जाने और वहाँ पर शरीयत के नफाज का मुतालबा किया था। इसी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो अमन मुआहदा हुआ था वो नवंबर 2022 में ख़त्म भी कर दिया था। अब ये जो IDPs के हवाले से, फिर आर्मी पुलिस के हवाले से जो बातें हैं और जो डेडलाइन दी गई है, ये तो ऐसे लगता है कि एक रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी है। जहाँ तक ज़मीन के तनाज़ात का ताल्लुक़ है, बिलाशुबा वकला के ज़रिए अदालतों में ये फ़ैसले होने चाहिए, इंसाफ यहाँ पे होना चाहिए। जिसकी जो ज़मीन है वो उसके हिस्से में जानी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है, एक नया आइन पाकिस्तान को चाहिए, और या फिर ये कि अगर बिजली लोड शेडिंग वगैरह की गई तो जो तरसीली निज़ाम है वो उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ये तो बुनियादी तौर पे एक रियासत से एक बगावत का ऐलान है।
تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ کیا پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں، پاکستان کے تمام پختونوں کے مطالبات ہیں، اور ان کو کیا جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی، یعنی سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہوئے اس جرگے میں جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب نے شرکت کی. لیکن یہ جو 20 نکات ہیں، اور اس میں پھر وہ نکات جن کا تعلق پاکستان کی فوج سے، سیکیورٹی فورسز سے، پاکستان کے آئین سے ہے، اور سابقہ جو فاٹا کے اضلاع ہیں ان سے، کیا اس پہ ان تمام جماعتوں کا اتفاق، ان کی رائے لی گئی، ان سے مشاورت کی گئی، اور کیا یہ تمام اس پہ متفق ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کوئی بھی پاکستانی شہری قبول نہیں کرے گا. کیونکہ 2018 مئی میں جب فاٹا ختم ہو گیا تو اس کے بعد سے تمام علاقے مین سٹریم ہو گئے، اور اس کے بعد سے اس میں یہ اس علاقے کو خالی کرنا، فوج کا یہاں سے انخلا، بالکل ایک بے معنی سا مطالبہ ہو کے رہ گیا. اس کے ساتھ ایک اور مطالبہ جو پی ٹی ایم کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ جرگہ درخواست کرتا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دی جائے، اور ایک اور مطالبہ، دلچسپ مطالبہ، کہ ڈیورینڈ لائن پر بغیر پاسپورٹ یا ویزے کے آنے جانے کی اجازت دی جائے. ان میں سے ایک مطالبہ، یعنی پاسپورٹ کے بغیر آمد و رفت کی اجازت، اس کا تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ہے، اس سرحد سے ہے جو بین الاقوامی طور پہ منظور شدہ پاکستان کی سرحد ہے. 2650 کلومیٹر کے قریب ایک سرحد ہے جس کو پشتون نیشنلسٹ ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں، لیکن وہ بین الاقوامی طور پہ اقوام متحدہ میں مانی گئی سرحد ہے. اب وہاں پہ پاسپورٹ کے بغیر آنا جانا ایک بہت مسائل کا سبب بنا ہوا ہے. اس بات پہ وقتاً فوقتاً تنازع بھی ہوتے رہتے ہیں. ٹی ٹی پی کا بھی یہی مطالبہ ہے، اور تو اس لیے یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جسے ریاست پاکستان مان لے گی. جرگے کی یہ درخواست کہ افغانستان میں لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت دی جائے بڑا اچھا ایک مطالبہ ہے. سب دنیا بھر سے یہی مطالبے آ رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق بالکل افغانستان سے، افغانستان کی حکومت سے ہے. یہ مطالبہ ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. اور ٹھیک ہے، آپ مطالبات کریں، مظاہرے کریں، احتجاجی مظاہرہ کریں، یا آپ کیمپ لگائیں اپنے مطالبات کے حق میں. اس کے اوپر کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کے مطابق. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام 20 مطالبات بناتے وقت پی ٹی ایم کے جو لوگ تھے، جو کہ اس قرارداد کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے، یہ بڑی سیاسی جماعتیں جن کے نمائندوں نے باقاعدہ قومی جرگے میں، عدالت میں شرکت کی، ان سے صلاح مشورہ نہیں کیا، ان کا اتفاق رائے اس میں شامل نہیں ہو سکتا. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی ایم اس معاملے میں وضاحت پیدا کرے کہ کیا وہ مطالبات جو کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے آتے رہے ہیں اور جو کہ انہوں نے اپنی قراردادوں میں شامل کر دی ہیں، فوج، آئین کے حوالے سے، کیا تمام جماعتیں کیا یہ ٹی ٹی پی کے ان مطالبوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر اتفاق کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے، تمام پاکستان کے پختونوں کی ایک نمائندہ اسمبلی ہوئی، اور اس میں مطالبات بلا شبہ انٹرنمنٹ سینٹر ختم ہونے چاہیے، فوجی عدالتوں کے بجائے سویلین عدالتوں کی طرف معاملات جانے چاہیے، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے پھر ایسے مطالبات پیش کرنا جن پہ شک پڑتا ہو کہ یہ تو کسی بیرونی عناصر کے ایما پہ اس قسم کے مطالبات ہیں، یا یہ وہ مطالبات ہیں جو کہ بہت عرصے سے ہم ٹی ٹی پی کی طرف سے سن رہے ہیں، پشتون قوم پرستوں کی طرف سے، جن کے لیے کابل اور قندھار ایک کعبے کی حیثیت رکھتا تھا. تو اس سے ایک تشویشناک ایشو ہے. خود فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں وہ بھی شرکت کرنے گئے، وہاں سے خطاب بھی کیا جرگے سے، لیکن اس کے آخر میں پھر اس نوعیت کے مطالبات کا آنا میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا شگون نہیں ہے. جو گڈ ول، جو خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوا تھا اس جرگے کے نتیجے میں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت بھی کی، اس پہ انہوں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اپنے ان مطالبات کی صورت میں جن کا تعلق فوج سے، سیکیورٹی فورسز سے اور بجلی کی ترسیل سے متعلق ہے. کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بجلی کی چوری سب سے زیادہ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کراچی کے جو گوٹ ہیں، جو کچے علاقے ہیں، وہاں جتنی بجلی کی چوری ہوتی ہے اتنی ہی بجلی کی چوری جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہوتی ہے.
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو بڑا ماڈریٹ، بڑا سوچ بچار کے بعد اپنے مطالبات پیش کرنے چاہیے تھے. یہ معاملہ اتنا آسان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب 2 کشتیوں کے سوار رہیں، کہ آپ پختون نیشنلزم کی بھی بات کریں. وہ مطالبات جو 40-50 سال سے ہو رہے ہیں، ڈیورن لائن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پاکستان کی افغانستان کے درمیان سرحد ہے باقاعدہ، اور اس کے اوپر تو اب باقاعدہ باڑ بھی لگائی جا چکی ہے. لہٰذا اس قسم کے مطالبات کر کے آپ وہ جو گڈ ول ہے، وہ جو خیر سگالی کا جذبہ ہے جو پیدا ہوا تھا اس جرگے کے لیے، اس کی حمایت میں، جب اس کے 4 لوگ جاں بحق ہوئے تھے پولیس کی فائرنگ سے، وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں خراب ہو گیا. تو کئی لوگوں کو اب یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ پی ٹی ایم نے دراصل وہ ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے مطالبات بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ براہ راست پاکستانی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستانی ریاست کی سیاسی، جغرافیائی اور جو آئینی انٹیگریٹی ہے، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو مطالبات ہیں، میرا خیال ہے سب آپ ان کا ساتھ دیں گے ان معاملے پہ. لیکن یہ جو مطالبات ہیں 3-4 بڑے مطالبات، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کبھی سنوائی نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ ان کے حقوق انسانی کے لیے، فاٹا صاحب کا فاٹا کے علاقوں میں حقوق انسانی کے لیے جو جاری تحریک ہے، اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ.